جی دلاور خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچھڑنے کا ارادہ ہے تو مجھ سے مشورہ کر لے. کس سے بچھڑ رہے ہیں؟ محبت میں کوئی فیصلہ ذاتی نہیں ہوتا. جناب چیئرمین صاحب، یہ جو آرڈیننس کا موشن یہاں آیا تو یہ تو پہلے پچھلی حکومت نے کیا تھا، اور ہمارے اسلام میں بھی بہت زیادہ اہمیت مشورے کو دیا گیا ہے. اگر 15 ممبر بینچ سپریم کورٹ نے جس کے سامنے 183(4) کا ایشو آیا تو اسی چیف جسٹس صاحب نے اپنے اختیار کو کم کر کے مشورے کو ترجیح دی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھ لیں تو جب دوسرے خلیفہ کی تعیناتی کا مسئلہ آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سینئر صحابہ کرام موجود ہیں اور آپ آپس میں مشورہ کریں. لہذا وہ بیٹھ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا تعیناتی ہوئی. جناب چیئرمین صاحب، یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے، یہ چاروں صوبوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے. آرڈیننس تب لایا جاتا ہے کہ حکومت وقت کو اگر ضرورت ہو. اب موجودہ حکومت کو یہ ضرورت پیش آئی ہوگی تب جا کے انہوں نے یہ آرڈیننس لے آئے تاکہ آئینی تقاضے پورے ہوں. اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور باہمی مشورے سے اگر یہ کام ہو تو جس طرح میں نے شعر پڑھا کہ محبت میں کسی کا ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا، اس حکومت کا کوئی ذاتی وہ تو نہیں ہے، ریکوائرمنٹ ہے اور حکومت یہ بل لے آئے. بس یہی کہنا تھا. والسلام. سعدیہ عباسی صاحبہ. تھینک یو مسٹر چیئرمین. مسٹر چیئرمین، یہ آج جو آرڈیننس پاس کیا گیا ہے، طاہر صاحب نے کہا کہ یہ ڈیفنس اور پروسیکیوشن دونوں کے بینیفٹ میں ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ ڈیفنس کے تو کسی صورت بھی بینیفٹ میں نہیں ہے. البتہ پروسیکیوشن جو نیب ہے، نیب کو اتنا مضبوط کیا گیا ہے کہ ہر چیز نیب کے بینیفٹ کے لیے کی گئی ہے. تو سب سے ضروری اور سب سے اہم جو چیز ہے اور جس کی خاطر یہ آج یہاں لایا گیا ہے وہ آرٹیکل 5 سب کلاز بی ہے. The chairman may appoint advisors, consultants and experts on payment of such fee or remuneration as he may determine to assist him in performing the functions of the NAB and the discharge of his duties under this ordinance. یہ مسٹر چیئرمین، یہ جو ہے یہ کالا قانون ہے. نیب کا جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے. یہ ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون ہے. یہ ایسا قانون ہے جس نے کوئی فائدہ پاکستان کو نہیں دیا. ایک جمہوری حکومت ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اور اگر ہم اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکے تو آج ہم کو اس کو انڈورس کرنے کی اس ہاؤس کے ذریعے ضرورت نہیں تھی. ہم نے تو نہ ہم نے یہاں آنے سے پہلے پڑھا، نہ ہم نے اس کو دیکھا تھا، اور یہاں لا کر اور لیجسلیٹرز کے سر پہ یہ بندوق رکھ کے چلائی جا رہی ہے. اور بینیفٹ کس کو ہے؟ ایک سینیٹر صاحبہ، ابھی بل بن گیا، کمیٹی میں جائے گی جس پہ ڈیبیٹ ہوگی. جی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی. سب ہمیں پتہ ہے اس ملک میں کس چیز پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور کس چیز پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں مسٹر چیئرمین کہ آج ایپٹما نے اخبارات میں کروڑوں روپے کے اشتہار نکالے ہیں جس میں ایک انٹرم سیٹ اپ جو ایک نیوٹرل سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے وزیر اعظم اور اس کے وزراء کی تصویریں انہوں نے لگائی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ دن دگنی رات چگنی ترقی ملک کر رہا ہے. اگر ایپٹما نے سیاست کرنی ہے تو باہر نکل آئے اس حکومت میں سے. ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس جگہ پہ بیٹھ کے وہ سیاست کریں جس میں ان کا مینڈیٹ، کوئی سیاسی مینڈیٹ نہیں ہے. یہی ایپٹما والے تھے جنہوں نے کہا کہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ہمارے ایکسپورٹس نہیں ہو رہے، ہمیں فورن ایکسچینج نہیں مل رہی، ہم تو دیوالیہ پن کی طرف جا رہے ہیں. وہ کیا ہو گیا کہ جب ان کا ایک ممبر آ کے بن گیا منسٹر تو سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. خدا را اس ملک کے ساتھ یہ دھوکہ بازیاں مت کریں.
یہ ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں تھا جو آج انہوں نے اشتہارات نکال کے اور گمراہ کر رہے ہیں. یہ جو گیس کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں یہ اس کا جواب کون دے گا؟ کون سمجھائے گا صوبوں کو کہ آپ کے اختیارات پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے؟ اور یہ سوال اٹھے گا جب بل آئیں گے. جو بل انہوں نے دیے اس میں انکم ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس، سیلز ٹیکس اور فیس لگا کے یوٹیلیٹی بلز کے اوپر اور لوگوں سے پیسے ایکسٹریکٹ کیے گئے. یہ ایکسٹارشنسٹ پالیسیز اس انٹرم سیٹ اپ کی ہیں اور ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے ہم ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان کا تو یہ مینڈیٹ نہیں تھا. الیکشن کی ڈیٹ فیبروری تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ الیکشن تو اگلے مہینے بھی ہو سکتے ہیں. کون سی ایسا کمال ہے، کون سی ایسی وجہ ہے جو رکی ہوئی ہے؟ لیکن جن کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، جن کا کوئی حق ہی نہیں ہے، وہ آ کے آج یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں اور ہمیں گمراہ کرنے کی اور ہماری توہینیاں کر رہے ہیں جو ملک کے سیاست میں ہیں. ہم لوگوں نے اپنا سب کچھ اس ملک کی خاطر قربان کیا ہوا ہے. 40 سال سے اپنے گھروں کی طرف توجہ نہیں لوگ دے سکے ہیں، اس لیے کہ یہی افراتفری اس ملک میں مچی ہوئی ہے سیاست.